بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا وہ قوم عراق میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ میں دن رات کوششیں کی۔ قوم نے بات سننے کی اور قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کی بھرپور مخالفت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر انہیں دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، اور اگر تم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو گے تو وہ تمہیں مال، اولاد اور باغات عطا کرے گا۔ اس پر لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ 950 برس تک جاری رہا۔ اس طویل عرصے میں تقریباً 80 افراد مسلمان ہوئے۔ قوم کی اس قدر نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بہت افسردہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کو بتایا کہ اس قوم کو سیلاب کے ذریعے تباہ کیا جائے گا، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کر لی۔ کافروں نے کشتی کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ پانی تو ہے نہیں، کیا یہ کشتی خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں خاموشی سے اور صبر سے سنتے تھے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس میں اللہ تعالی نے پھر انہیں حکم دیا کہ ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ جب تمام اہل ایمان کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچانک زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر بہت شدید طوفان آ گیا۔ یہ دیکھ کر نافرمان لوگ خوف زدہ ہو گئے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن طغیانی اس قدر تھی کہ موجیں اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں، بستیاں تہس نہس ہو کر بہنے لگیں، پوری قوم اس عذاب میں مبتلا ہو کر ڈوب گئی، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالی کے حکم سے کئی دن تک پانی میں تیرتی رہی۔ اللہ تعالی کے حکم سے جب بارش تھم گئی، زمین کا پانی خشک ہو گیا اور سورج نکل آیا تو کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالی کے حکم سے وہ سارے لوگ کشتی سے صحیح و سالم اتر گئے۔ یوں نافرمانوں کا صفایا ہو گیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے نظام کو نئے سرے سے بحال کیا اور ہر طرف اللہ تعالی کا پیغام عام کیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دوسرے انسان ہیں جنہوں نے دوبارہ زمین کو آباد کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے نافرمان ناکام ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، مشکل اور پریشانی میں حق اور سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔